الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. حضرات، ہر منگل کو عشاء کے ساتھ اسلامی تاریخ پر گفتگو ہوتی ہے، جس میں اس دور کی جو اہم شخصیات گزری ہیں، جو اہم علماء گزرے ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا بھی ذکر کیا گیا. اس کے بعد مختلف علماء اور تابعین، تبع تابعین. ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا تذکرہ ہوا، اور پھر گزشتہ ایک ہفتے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس گھرانے کے تھے. آج ان کے اخلاق کے بارے میں اور ان کی ہمت، شجاعت، بہادری کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم سے نوازا تھا، ظاہر ہے اتنی دولت سے نہیں نوازا تھا. موقع بہت آئے ان کی زندگی میں، اور چاروں طرف سے بارش ہوئی دولت کی، لیکن انہوں نے اپنی ذات پہ بہت کم خرچ کیا، اور جب موقع ملا تو انہوں نے لوگوں پر خرچ کیا، ان کی ضیافت اور مہمان نوازی میں، ان کو لینے دینے میں. وہ مسلمانوں پر خرچ کرنے کو ایک بہت بڑے اجر کا کام سمجھتے تھے، اور یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا سمٹ جائے کسی ایک لقمے میں، اور وہ لقمہ کسی مسلمان بھائی کے منہ میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا یعنی دنیا کی پوری دولت کسی ایک لقمے میں فرض کر لیں، اب مان لیں سپوز کہ اگر ایک سمٹ آئے اور پورا کا پورا کھلا دیا جائے کسی مسلمان کو، تو میں اسے اسراف نہیں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فضول خرچی کی، بلکہ ایک مسلمان کو تم نے کھلایا اور اس سے تمہیں ثواب ملے. صرف مال کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنی ذات کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے. چنانچہ ان سے ایک صاحب نے کہا کہ میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں، تکلیف پہنچا کر آپ کو، میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی تو مجھے معاف کیجیے گا. چونکہ انہوں نے امام احمد کو بہت سخت سست کہا تھا، غلط باتیں کہہ دی تھیں ان کی شان کے خلاف، تو امام احمد نے فرمایا کہ تم شرمندہ ہو رہے ہو، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. جس مجلس میں تم نے مجھے وہ بات کہی تھی، میں نے وہیں معاف کر دیا تھا. اگر میں تمہیں معاف نہ کروں اور تم میرے بارے میں بدگمانی کے شکار ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے مجھے تکلیف میں، میں دل میں وہ رکھ لوں، اور میری وجہ سے تمہیں دنیا میں کوئی آزمائش ہو جائے اللہ کی طرف سے، یا آخرت میں پکڑ ہو جائے، تو میرا کیا فائدہ اس میں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ میں معاف کر دوں تمہیں. یہاں تک کہ فتنہ خلق قرآن، جس کا ذکر میں آگے ابھی کروں گا، کہ خاص مسئلے پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ سزائیں دی گئی تھیں. اس موقع سے جو لوگ شریک تھے ان کے خلاف شکایت کرنے میں، وقت کے حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس، یا جو لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، یا جن لوگوں نے بھی ان کو تکلیف پہنچائی تھی، اذیت پہنچائی تھی، فزیکلی ان کو ہرٹ کیا تھا، ان سب لوگوں کے بارے میں امام احمد نے اعلان کیا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. جس بادشاہ نے مجھے اذیت پہنچائی اور جن لوگوں نے بھی اس کے کہنے کے مطابق مجھے سزا دی، میں نے سب کو معاف کر دیا. صرف اس شخص کو میں معاف نہیں کر سکتا جو گناہ کی طرف بلانے والا ہو، بدعت کی دعوت دینے والا ہو، غلط عقیدے کو مسلمانوں میں رائج کرنے والا ہو. میں کون ہوتا ہوں اس کو معاف کرنے والا؟ میں معاف کروں بھی تو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو توبے سے معاف ہونے والی چیز.
لیکن میرے حق سے متعلق جو چیز بھی ہے وہ میں نے معاف کر دی۔ اسی لیے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں 50 سال امام احمد کے ساتھ رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام احمد ہمارے سامنے کبھی بھی کسی بات پر یہ اظہار کرتے ہوں کہ میں بڑے خاندان کا ہوں یا بڑے علم والا ہوں یا میرے یہ کارنامے ہیں، جسے فخر کرنا کہتے ہیں، فخر و مباح، بے جا اپنے بارے میں بات کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا۔ انہوں نے کہا کہ مفتخر علینا بشیء ممن کان فیہ من الصلاح والخیر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھلائی رکھی تھی، خیر رکھا تھا، کبھی انہوں نے ہمارے سامنے یہ نہیں کیا کہ اس پر فخر کا اظہار کرے، بلکہ ہمیشہ تواضع کے ساتھ پیش آتے اور اخفائے حال کرتے تھے۔ اخفائے حال ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اخفائے حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بڑا احسان کیا، ہم نے رات میں اٹھ کر نماز پڑھی، کوئی خیر کا کام ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا، تو وہ ایک حال ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سچویشن ہے، اس کو چھپا لینا بجائے اس کے کہ ہر ایک کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور خود دوسروں سے کسی بہانے سے، بس اوقات اللہ معاف کرے، اب ظاہر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تہجد میں میں نے آپ کے لیے دعا کی۔ ایک تو دعا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانے میں کرتا ہے، اس کو بتا کے تو نہیں کرتا، وہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کرتا ہے، پھر اس کو بتانا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ دعا کر رہا ہوں، دعا جاری، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چھوٹا بڑا کام آدمی کرتا ہے یا اللہ سے اس کا جو خصوصی تعلق ہے اس کو جتنا ہو سکے مخلوق کی نگاہ سے چھپا کر رکھے، اس لیے کہ غیر ضروری اظہار کی جب عادت بن جاتی ہے تو کبھی کبھی ریاکاری ہو جاتی ہے اور انسان کے عمل کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا متاثر ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ذکر آئے کہ یہ بڑے اونچے خاندان کے ہیں، چونکہ وہ شیبانی تھے۔ شیبان جو خاندان تھا وہ سادات کا خاندان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، لیکن وہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایک صاحب تھے ان کے زمانے میں، انہوں نے ایک بار، ان کا نام ابو نعمان تھا، انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس خرچ کے لیے کچھ پیسے رکھے تھے اور مجھ سے لیتے رہتے تھے، کبھی کبھی جیسے ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ احمد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خالص عرب ہیں، عربی قبیلے کے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، یا ابا النعمان نحن قوم مساکین، یا ابو نعمان ہم غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہم عرب ہیں یا عجم ہیں، اس کی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ توفیق دی ہے وہ قبول کر لے تو وہ میرے کام آنے والی چیز ہے دنیا میں یا آخرت میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا چرچا تھا، اور غیر معمولی شخصیت، جو 4 مشہور امام ہیں مسئلے مسائل میں، جن کے اجتہاد، جن کے فتووں پر عمل کیا جاتا ہے، ان میں چوتھا نمبر امام احمد بن حنبل کا ہے۔ آپ سعودی عرب، قطر، تقریباً گلف کنٹریز میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں زیادہ تر، اور دنیا کے مختلف خطوں میں۔ وہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے اپنے زمانے میں، ظاہر ہے کہ آج کے جو وسائل ہیں، جو میڈیمز ہیں لوگوں تک پہنچنے کے، وہ بہت تیز ہیں، اور اس سے پہلے کی دنیا کو دیکھیں اور پہلے چلے جائیں، امام احمد کے دور میں چلے جائیں، وہ 3 صدی ہجری کے ہیں، یعنی 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اس اعتبار سے بالکل ابتدائی دور کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 150-200 سال کے بعد کے، وہ اتنے زیادہ اس زمانے میں مشہور تھے، اللہ کی طرف سے شہرت تھی، مکے میں، مدینے میں، بغداد میں،
دمشق میں، شام، عراق کے جو علاقے تھے، جہاں جہاں تک اسلام پہنچا تھا تو امام احمد کا نام بہت بلند تھا، اور چونکہ انہوں نے بڑی قربانی دی تھی، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی سزاؤں کو برداشت کیا تھا، لیکن اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا، اپنی جو تحقیق تھی، ان کے ریسرچ تھا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بات صحیح ہے وہ یہی ہے، چاہے مجھے جتنی بھی سزا دی جائے یا مجھے خریدنے کی کوشش کی جائے، میں دونوں میں سے کسی بات کے لیے تیار ہوں۔ تو اس واقعے کا اتنا اثر تھا ان کے زمانے میں، اور آج تک ہے، اتنا اثر تھا کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ دور دراز لوگ آتے تھے، کہتے تھے امام احمد سے کہ میں فلاں جگہ گیا اور وہاں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں، تو امام احمد کہتے تھے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے مت بتایا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہا ہے، پکڑ نہیں کر رہا، میری بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سے گناہ ہیں، آج میرا اتنا نام ہے، چرچا ہے، ہر طرف میرے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، معلوم نہیں کون سا عمل ہے جس پر میری پکڑ ہو جائے۔ اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بدعقیدہ انسان، بالکل ہی کوئی اللہ والا انسان نہیں ہے، وہ کرتب دکھا کر، جادو دکھا کر لوگوں میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، اس سے بھی استدراج کہا جاتا ہے۔ وہ کرامت نہیں ہوتی ہے، کوئی میریکل یا معجزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نظر بند کر لیتا ہے اور کسی طرح لوگوں کے درمیان اپنا ایک، اسے بھی استدراج کہتے ہیں۔ اور استدراج کا یہاں یہ مطلب ہے ڈھیل دینا۔ جیسے کہ ہم کبھی کبھی اپنے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم تو بہت اچھے ہیں، اگر ہم برے ہوتے تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہو جاتی، اور فلاں کی تو پکڑ ہو گئی، یا اس کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آ گئی، میں بہت بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور ہر طرح سے خرچ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اگر میں برا ہوتا تو میری پکڑ ہو جاتی، سزا ہو جاتی۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہے، حرام ہے، تو یہ نہیں سوچنا کہ اگر پکڑ نہیں ہو رہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ بھی ہمیں بہت چاہتے ہیں، گھر کے لوگ بھی چاہتے ہیں، اور اللہ بھی راضی۔ اگر اللہ ناراض ہوتا تو اتنے دنوں سے میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، میری تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ تو اس انداز، اس کو بھی استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی۔ تو جو بڑے عبادت گزار اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی اچھی حالت کو دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی شروعات کی تھی، بڑے اللہ والے انسان تھے، بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے۔ تو جب تبلیغی جماعت کو انہوں نے شروع کیا تو بہت تیزی سے مقبولیت ہوئی، عوام میں کافی تیزی سے لوگ اس سے جڑنے لگے، تو لوگ کافی ان کے سامنے ذکر کرتے کہ ماشاءاللہ آپ کا تو کافی نام ہے، چرچا ہے۔ تو کہتے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ استدراج نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ آج ڈھیل دے رہا ہے، کہیں پر پکڑ کر لے اور سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم روم گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جہاد چل رہا تھا، رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں امام احمد کے لیے دعا کا شور ہوا چاروں طرف سے کہ امام احمد کے لیے دعا کرو، اور کہنے والے نے کہا کہ احمد کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ جب مجاہد اپنے ہتھیار کا استعمال کرتا تو اس وقت بھی کہتا ہے اللہ مجھ سے ایسا کام لے لیجئے جیسے امام احمد سے کام لے۔ تو امام احمد نے جب سنا تو حیران رہ گئے کہ میرے لیے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اس گمان کے مطابق بنا دیجئے جیسا لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے اور ملنے کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ بہت سے اس زمانے کے عیسائی اور یہودی بھی آتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ ان سے ملنا، ملاقات کرنا بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے ہی ایک شخص آئے، جب وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال ہے کہ ساری دنیا میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہوگی۔ مروزی ایک مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی انسان پر جب اپنی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے تو کوئی کچھ بھی کہے، اس کو اپنے بارے میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ امام احمد نے فرمایا اپنے بارے میں ساری دنیا میں شور ہو، لیکن میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں اور میں اس کے مطابق اپنا جائزہ لیتا ہوں اور محاسبہ کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ امام احمد کے
کا احترام کرنے پہ مجبور تھے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رعب بہت زیادہ تھا۔ جب ان سے کوئی ملتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑے طاقتور انسان تھے، لیکن بہت سی مرتبہ لوگ ان پر اعتراض کرنے کے لیے آتے، لیکن ان کو دیکھ کر، ان کا چہرہ دیکھ کر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ والا انسان ہے، متقی ہے اور بڑے علم والا ہے۔ وہ امام احمد کا قائل ہو کر وہاں سے لوٹتا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 3 موقع سے آزمائے گئے۔ مامون کا زمانہ تھا، ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کا، پھر معتصم کا زمانہ ہے، وہ بھی ہارون رشید کے بیٹے تھے، واسق کا زمانہ ہے۔ ان تینوں دور میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائے گئے۔ مامون کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد اور ان جیسے بہت سے علماء فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ویسے اللہ کا کلام یعنی اس کی جو بات ہے، اللہ کا جو ڈسکورس ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا مامون رشید کا، معلوم نہیں کیوں کوئی فلاسفی انہوں نے پڑھ لی تھی یا کسی کے ذریعے سے، معتزلہ اس دور میں فرقہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے اس کے ذہن میں ڈال دیا تھا، لیکن ایک کفر ایمان کا مسئلہ بنا لیا تھا مامون رشید نے، اور ہر عالم کو بلا کر ان سے کہتا تھا تم کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ویسے قرآن اللہ کی۔ تو بہت سے عالم مجبوراً مان لیتے تھے، زبان سے کہہ دیتے تھے۔ جب انسان کو مجبور کر دیا جائے تو کفر کا کلمہ کہہ لینے سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن عظیمت کی بات یہ ہوتی ہے، بہادری کی، ہمت کی، اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع سے بھی صحیح بات پر قائم رہا جائے۔ تو امام احمد ان لوگوں میں جو صحیح بات پر قائم رہے، ان کو اس تینوں زمانے میں لوگوں نے بہت تنگ کرنا چاہا، بہت سزائیں دی، کوڑے لگائے، پریشان کیا، اتنا سخت کوڑا مارا جاتا تھا، بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں، 28 مہینے تک جیل میں رکھا گیا ان کو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت کوڑا مارا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا ہے تو وہ چیخ کر بھاگ جاتا ہے ایک کوڑا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری چیزیں برداشت کی۔ آخری متوکل کا دور آیا جو ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں وہ امام احمد کا بہت زیادہ دلدادہ ہو گیا، فین بن گیا ان کا۔ تو امام احمد فرماتے تھے کہ میرے لیے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، وہ تو مجھے کوڑے لگتے تھے، یہ سونے چاندی کے توڑے بھیجتے ہیں میرے پاس، اب پتہ نہیں ہم سے کیا غلط بات کہلوا لیں، تائید کر دیں، پورے خچر پہ اور گدھے پہ مال رکھ کے ہیرے جواہرات امام احمد کو بھیج دیتے۔ امام احمد کہتے ہیں میں 76-77 سال کا بوڑھا ہوں، میں پیسے کیا کروں گا؟ ان کے بیٹوں کے لیے وظیفے جاری کر دیے۔ امام احمد کہتے تھے بھائی ان چیزوں سے پیچھا چھوڑاؤ، وہ مامون کا دور اچھا تھا کہ مجھے جیل میں رکھ کر کوڑے لگاتے تھے، اب جو میری آزمائش ہے کہ چاروں طرف سے تحفے بھیج کر مجھ پر دباؤ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس مجھ سے اس سے نکال دے۔ اور لوگوں کے رخصت ہونے سے پہلے لوگوں نے کہا اگر آپ واپس کر دیں یہ تو پھر آپ کے ساتھ آزمائش شروع ہو جائے گی اور بڑھاپے میں پریشان ہوں گے۔ تو امام احمد نے یہ طے کیا کہ وہ سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور یہ بات خلیفہ کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے، اس وقت اس قدر ان کی محبت میں لوگ چاروں طرف سے نچھاور ہوئے اور وہاں پر پہنچے کہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس سے زیادہ بھیڑ کسی کے نماز جنازہ میں نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، جتنے لوگوں کے بارے میں سنا گیا تھا۔ تو جو تعداد بہت سے راویوں نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اعلان ہوا پورے شہر میں کہ امام سنت کا انتقال ہو گیا، سارے شہر سے بھیڑ امڑ آئی، اور نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ کیا گیا کہ 8 لاکھ مرد حضرات تھے اور تقریباً 60,000 عورتیں بھی تھیں۔ 8 لاکھ مرد اور اس کے پیچھے 60,000 عورتیں تھیں۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی مقبولیت تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی اتنے بڑے دور میں جب خبر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے پھر بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہو پاتے آسان، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اندازہ لگا، اور اللہ تعالیٰ مقبولیت ایسے نہیں دیتا۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ نازک دور آیا تاریخ میں، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آزمایا۔ ان اللہ اعز ھذا الدین برجلین لیس لہما ثالث،
ابو بکر صدیق یوم الردہ و احمد بن حنبل یوم المحنہ. یہ بات علی ابن مدینی نے فرمائی ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں. علی ابن مدینی امام بخاری کے استاذ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ اور حفاظت دو شخصیتوں کے ذریعے سے یہ کام لیا، دو لوگوں کے ذریعے. ایک تو اس دن کہ جب لوگ مرتد ہو رہے تھے، امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، کچھ قبیلوں کے دور دراز کے لوگ اسلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے. تو امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میرے جیتے جی دین میں کٹوتی ہو، لوگ نماز پڑھیں، حج کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ نہیں دیں، میں یہ قبول نہیں کر سکتا. وہ نرم شخصیت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بولنا پڑتا تھا کہ آپ اتنے نرم کیوں پڑ جاتے ہیں، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، اس وقت وہ برہنہ تلوار بن گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے. انہوں نے کہا اگر زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو وہ مسلمان رہے گا. یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، زکوٰۃ حضور کے بعد ختم ہو گئی. اگر یہ کریں گے تو اسلام کے ایک رکن کا انکار ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. حضرت ابوبکر نے جب اصرار کیا تو حضرت عمر فرماتے کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. تو اس دن حضرت ابوبکر اگر نہیں کھڑے ہوتے تو آج زکوٰۃ مٹ جاتی اور بڑی تعداد میں دین سے لوگ پھر جاتے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا اور تقریباً 200-250 سال کے بعد، 200 سال کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بغداد میں کھڑا کیا، عراق کی سرزمین پر. تو انہوں نے کہا کہ میری جان چلی جائے اور مجھ جیسے جو 2-4 اور لوگ ہیں، لیکن جو بات حقیقت ہے، حق ہے، میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مختلف موقعوں سے عزت عطا فرمائی ہے. اور آج بھی جو صحیح عقیدہ باقی ہے، اگر یہ حضرات خاموش رہ جاتے اور کہتے جو بھی ہے سب ٹھیک ہے، تو صحیح عقیدہ ہم تک نہیں پہنچتا اور صحیح بات نہیں پہنچتی. تو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. امام احمد کا مقام حدیث میں بہت بڑا ہے، 40,000 کے قریب حدیث کا ذخیرہ انہوں نے مسند احمد بن حنبل جو ان کی کتاب ہے اس میں جمع کیا. فقہ کے ایک بڑے امام ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ان کے اخلاق کے بارے میں دیکھا، معاملات کا پہلے ذکر آ چکا ہے، ان کی مقبولیت اور اس کے ساتھ پھر ان کی تواضع اور لوگوں سے محبت. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اتنی بڑی مقبولیت ادا کی کہ اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ لاکھوں لاکھ کا مجمع ان کے انتقال میں ہی جمع ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ آج امام سنت کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی عزت عطا فرمائے اور اس جیسے اخلاق اور ایسی عبادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.